Students, now let us look at the risk assessment structure. Risk assessment, first of all, let us see the objectives, and then we will see how to actually go for risk assessment. The objective would be to evaluate the seriousness of each risk identified in step 1, that is the risk identification. Risk identification کے بعد آپ evaluate کریں گے the seriousness of each risk identified. کتنا serious ہے آپ کے لیے, کتنا significant ہے, وہ link create کرنا ہے آپ نے. The likelihood as well as the impact on the supply chain. Overall supply chain آپ کے پاس کیا ہے, یا overall آپ کی logistical activity کو کیسے affect کر رہا ہے. To focus resources on relevant risk management and mitigation strategies. آپ نے جو اپنے ریسورسز ہیں ان کا فوکس, ایک فوکس اسٹریٹجی وڈ بی ایکچولی ورکنگ آن اٹ, کہ آپ نے میٹیگیٹ کیسے کرنا اپنا رسک اینڈ واٹ وڈ بی دا ریسورس ریکوائرڈ ٹو ایکچولی میٹیگیٹ دیٹ رسک. دین دیر آر اسسمنٹ پیرامیٹرس. اسسمنٹ پیرامیٹرس میں دی پروبیبلٹی, دی لائکلیہڈ آف دی رسک آکرنگ, کیا لائکلیہڈ ہے کہ وہ ایونٹ آکر کرے گا. دی امپیکٹ, آف کورس دی کانسیکوینس اف دا رسک ڈز آکر, اس کا ہوگا کیا, what would be the consequence, what would be the impact. Proximity, the anticipated timing of the risk. Are you anticipating it that this kind of a risk would occur? پاکستان میں ٹرانسپورٹیشن پہ آپ کے پاس جو رسک آکر کر سکتا ہے, that is during the monsoon کے پیریڈ میں the risk would be high. Are you anticipating it? کیا آپ اسے anticipate کر رہے ہیں? Do you have any alternative or do you have some mitigating strategy کہ آپ اس رسک کو کیسے کم کر رہے ہیں؟ کوئی الٹرنیٹ روٹ ہے آپ کے پاس؟ الٹرنیٹ راؤٹ اگر نہیں ہے, راؤٹنگ نہیں ہے, تو ہاؤ آر یو ایکچولی مینیجنگ اٹ؟ تو دیٹ از لائک دا ڈفرنس بٹوین ایفیشینٹ مینجمنٹ اینڈ دی پور مینجمنٹ آف یور ٹرانسپورٹیشن, وہ یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے. دین دیر از سم کوالٹیٹیو انالیسز. اٹ پرووائڈس اے بیس لائن ایویلویشن آف رسک. سبجیکٹو ایک آپ کے پاس ایک سینیریو ہے جس میں بیس لائن ایویلویشن آف رسک کی جاتی ہے. دیٹ از, اب کوالٹیٹیو انالیسس کی بات کر دی جاتی ہے تو دا ایکسپرٹس وڈ بی سٹنگ ٹوگیدر, دے وڈ بی کمنگ ٹو سم سولوشن. ڈیلفی ٹائپ آف اے سینیریو بھی ہو سکتا ہے, ایکسپرٹ اوپینین بھی ہو سکتی ہے, ایگزیکٹو میٹ اپس بھی ہو سکتے ہیں. کلاسیفائز ایچ رسک ایز لو, میڈیم اور ہائی, اور 2 dimension probability and impact. وہاں پر سبجیکٹولی دے کین, دی ایکسپرٹس کین ایکچولی assign it like what would be the probability, what would be the impact, and آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایز لو, میڈیم اور ہائی. اس طرح آپ اس کو یا لو, ماڈریٹ اور ہائی کے سینیریو میں آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. اٹس ریپڈ اینڈ کاسٹ افیکٹو. دے کین کم اپ ٹو سم سولوشن, ایک سولوشن جس پہ وہ سارے کے سارے مان جاتے ہیں, تو اٹس اے گڈ تھنگ. کوالیٹیٹیولی یو کین ایکچولی ڈو دیٹ. دین اسسمنٹ کوڈ بی in quantitative scenario as well, built on the foundation created by qualitative analysis, and that is for the major risk. Major risk میں آپ پھر جو qualitatively آپ نے جس چیز کو جس سینیریو پہ آئے کہ okay this would be the likelihood, this would be the impact of it, اس کا یہ امپیکٹ ہوگا اور یہ اس کی likelihood ہے, اتنے چانسز ہیں کہ اتنا نقصان ہو سکے گا اور اس کے لیے الٹرنیٹو یہ. then what would you do جب وہ رسک, جب وہ ڈسرپشن آکر کرتی ہے, تو تب آپ اس ایونٹ کی ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ یو ول ایکچولی فائنڈ آؤٹ ویدر دیز, اور اسپیشلی فار یور میجر رسک, کہ ویدر یو ہیو ڈیفائنڈ اے رائٹ اسٹریٹجی ٹو ایکچولی میٹیگیٹ اٹ. آپ نے کیا اس کو صحیح اسیس کیا ہے, اور بعد میں اس کے لیے جو میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے چونکہ وہ اس اسیسمنٹ پہ بیس کرتی ہے, تو از اٹ دی رائٹ ون, تو یہ ضروری ہے. دین in quantitative analysis, you actually incorporate numerical estimates of frequency and probability and consequences. تو وہی آپ کے پاس the frequency of it and the estimate for it, اس کو آپ جو ہے اس کے اندر incorporate کریں گے. And it required data are expensive to acquire or may not be available. Sometimes آپ کے پاس ایسے رسک ہیں جو کہ جیسے earthquake 2005 ڈیٹا اس کے لیے کلیکٹ کرنا فار اینی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں ناٹ بی دیٹ اٹریکٹیو, اور شاید وہ بہت جلدی اویلیبل بھی نہ ہو, تو وہاں پر آکرنس اور اس کی جو کانسیکوینس ہے اس کو ڈٹرمن کرنا اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ. تو کوانٹیٹیولی اٹ از دی چیلنج. سو رسک اسیسمنٹ ایک میٹرکس ہے, اسے ڈسکس کر لیتے ہیں. یو ہیو دی امپیکٹ آن دی ہاریزونٹل سائڈ اینڈ پروبیبلٹی آن یور ورٹیکل سائڈ. رسک لیولز ڈیفائن کر دیے گئے. دیٹ وڈ بی اف اٹ از گرین اٹس مائنر, براؤن ماڈریٹ, اینڈ ان ریڈش یو ہیو لائک دی میجر impact.
آپ کے رسک لیولز کو ڈیفائن کر دیا گیا. رسک کوڈ بی آئدر مائنر, ماڈریٹ اور میجر. اگر آپ دیکھیں تو پروبیبلٹی دیٹ یو کوڈ ہیو لائک لو, میڈیم اور ہائی رسک, اور اس کا امپیکٹ بھی لو, میڈیم اور ہائی آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پیکیجنگ فیلئرس, اٹ از, اس کی پروبیبلٹی بھی ہائی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ہائی ہے. یعنی ایک ایسا رسک ہے کہ کسی بھی ایک ان جنرل یہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اگر پیکیجنگ فیلئر آپ کے پاس ہے کوئی سینیریو, تو اس کا آپ کی ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن, آپ کی لاجسٹیکل ایکٹیویٹی پہ بھی, یعنی وہ جو 2 Ps کی بات کی جاتی ہے اس پہ بھی بڑا نیگیٹو افیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروبیبلٹی, فریکوینسی آف آکرنس بھی بہت زیادہ ہے. دین یو ہیو لائک چارج بیکس, میڈیم پروبیبلٹی بٹ a low impact. Then you have border delays, port congestion. وہاں پر آپ کے پاس جو سیکورٹی رسک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اس کی پروبیبلٹی تو میڈیم لیول پہ ہے اور رسک لیول بھی ماڈریٹ ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ماڈریٹ ہے. آف کورس دیر آر ٹائم ڈیلیز, ڈلیوری ڈیلیز کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے. دین تھیفٹ, ان آتھورائزڈ چینلز کو یوز کرنا, یعنی آپ کی برانڈ کے نام سے کوئی اس کی پائریٹڈ کاپی اور اس کی امیٹیشن کو جو ہے وہ بنا دیا جائے. یہ ایک بڑا میجر ہے. اس کا رسک لیول, پروبیبلٹی تو میڈیم ہے بٹ دی امپیکٹ از ہائی. اس کے اوکرنس کے چانسز ہو سکتا ہے بہت زیادہ نہ ہو, بٹ لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر نیگیٹو یا ڈراسٹک امپیکٹ, اٹس ویری ہائی. سونامی, پائریسی, دیٹ از لائک لو پروبیبلٹی بٹ اے ہائی امپیکٹ, اور جو آپ کے پاس رسک لیول ہے وہ بھی ماڈریٹ ہے. پروڈکٹ فریزنگ, یہ رسک لیول بھی بڑا مائنر ہے. دا پروبیبلٹی آف اٹ از لو بٹ دی امپیکٹ کوڈ بی ایٹ دی میڈیم لیول. تو یہ رسک اسیسمنٹ آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے دیٹ از ویری ہیلپ فل, جہاں پر آپ اپنے ڈفرنٹ رسک کو جو کہ آپ کی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو رسک لیولس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اور ان کی پروبیبلٹی اور امپیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہوئے یو کین ہیو اے ویری گڈ ویو دیٹ ہاؤ وڈ یو نیڈ ٹو ایکچولی گو فار دیز کائنڈ آف رسک. یہاں پر اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو آئی نیڈ ٹو فوکس, اور مائی میٹیگیشن اسٹریٹجیز وڈ بی لائک فار میجر, میرے پاس جو پیکیجنگ فیلئر ہے, تھیفٹ, ان آتھورائزڈ چینلز ہیں, اور کچھ حد تک پروڈکٹ فریزنگ وغیرہ کو میں دیکھوں گا یا چارج بیکس کو دیکھوں گا. وہ بات کی بات ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے وہ پیکیجنگ فیلئر اور تھیفٹ ان آتھورائزڈ چینلز کی طرف میرا فوکس زیادہ ہونا چاہیے, بیکاز ہائی امپیکٹ, ہائی پروبیبلٹی اینڈ risk level is major as well. So students, we have seen like okay, how would you actually assess your risk, اور وہاں پر جو risk assessment metrics ہیں that can help organizations in actually assessing the what would be the relationship between the impact and the frequency of occurring of that risk, and also they can define in a better way that what would be their risk levels. Thank you.